السلام علیکم جی. اڈیالہ انٹرچینج سے میں نے سوچا آپ سیدھے ہی جاتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ تھا کہ رنگ روڈ بننے کے بعد کتنا پیچ ہوگا اڈیالہ سے. السلام علیکم. انفارچونیٹلی جو وائس کوالٹی ہے وہ صحیح نہیں آئی. آئی ڈونٹ نو کیا ریزن ہوا ایسا. اور میں کمپلیٹ انشاءاللہ آپ کو بول کے سمجھاتا ہوں اس ویڈیو کے اندر اوور آل رنگ روڈ کے بارے میں اور سراؤنڈنگ کی پراپرٹیز میں. میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے جو اڈیالہ انٹرچینج کے اوپر ٹھہر کے پراپر سمجھائی ہے وچ از ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ود اڈیالہ انویسٹمنٹ، جو کہ اڈیالہ کے ساتھ لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی ان لوگوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے. اب آ جاتے ہیں جی ٹوٹل رنگ روڈ کی جو کمپلیشن ہے کب ہوگی. آپ سب کو پتہ ہے 38.3 کلومیٹر بیسیکلی بنتا ہے اور جو ان کا نوٹیفیکیشن ہے 38.5 کلومیٹر کا یہ پیچ جو بنا رہے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی آپ کا کنیکٹڈ ہے جی ٹی روڈ N5 سے تھلیاں تک جا کے یہ اینڈ کرے گا. جو رباط روڈ آپ جاتے ہیں وہاں سے یہ کنیکٹڈ ہے بیسیکلی رباط کی طرف، گجر خان کی طرف آپ جاتے ہیں تو وہاں سے یہ کنیکٹ کرے گا بیسیکلی. اور ادھر سے ریڈیو اسٹیشن کے بالکل نزدیک وہاں سے ایک انٹرچینج ہے، ادھر سے آپ جیسے کنیکٹ کرتے ہیں سیدھا آپ بیریہ فیز 8 ایکسٹینشن کے پیچھے فیز 9 کی طرف یہ کمپلیٹ گزر کے جاتی ہے. اب بیریہ کا تو کوئی پتہ نہیں ہے فیز 8 ایکسٹینشن کا یا فیز 9 کا، لیکن یہ تھا کہ فیز 9 ادھر بن رہا تھا. اب جناب یہ جو ہے نا آپ کے سامنے ہے بیسیکلی یہ 6 لینز بنیں گی ود دا ایکسس آف 5 انٹرچینجز. اور انٹرچینج جو ہے وہ آپ کا ڈفرینٹ روٹس کے اوپر ہوگا. سب سے پہلے جو اڈیالہ انٹرچینج پر آپ کی انویسٹمنٹس آپ نے کی ہوئی ہیں وہ سب سے جو ہر چیز آپ کو ڈیلیور ہوگی وہ جی ہے آپ کی DHA ریور ویو ساؤتھ. اس کے بعد روز ویلی کے نام سے ایک ہے جو آلریڈی ڈیلیورڈ ہیں، جو فیوچر میں ڈیلیورڈ ہونے ہیں. باقی جو پروجیکٹ ڈیلیور نہیں ہونے اس کا آئی ڈونٹ نو کیا ہوگا، نام لینا ہی پاسبل نہیں ہے، یا پاسبل تو ہے بٹ یہ کہ مناسب نہیں ہے کیونکہ لوگ پھر نیچے گالیاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے تو نہیں گالیاں لکھنا شروع کر دیتے لیکن وہ ڈائریکٹلی الٹی سیدھی باتیں. تو میں نہیں چاہتا میرے ایک پلیٹ فارم کے اوپر ایسی کچھ باتیں مجھے لکھنے کو یا سننے کی یا کوئی کہے، تو بجائے ان سے لڑنے کے چپ چاپ آپ ایسی چیز کو بات نہ کرو. اب آ جاتے ہیں امپورٹنٹ چیز کے اوپر کہ رنگ روڈ راولپنڈی آپ کے سامنے ہے. اب اگر میں گاڑی لے کے جا رہا ہوں اٹس مین روڈ کا انفراسٹرکچر انہوں نے لیولڈ کر لیا ہے. اس کے بعد انہوں نے کرنا یہ جناب کہ کنکریٹ ڈالنی ہے، جیسے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں بجری ڈالتے ہیں یا پتھر ڈالتے ہیں چھوٹے چھوٹے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر کنکریٹ کے بعد اس کو لیولنگ ہوتی ہے بلڈوزر چلا کے، دین تھرڈ جو پروسیس ہوتا ہے وہ آپ کا اسفالٹنگ کا ہوتا ہے. اب یہ پائپس وغیرہ اوورآل آپ دیکھیں اور ہوپس ہو جو آپ کا DHA ریور ویو ساؤتھ ہے یہ ڈائریکٹلی اس کے نزدیک DHA ریور ویو ساؤتھ آ رہا ہے تو اس کو یہ انڈر پاس بھی دیں گے. تو DHA ریور ویو ساؤتھ والوں کے لیے بھی بڑی زبردست اپورچونیٹی ہے. DHA کی جو انویسٹمنٹ کو سمجھتے ہیں وہ بھائی اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. یہ وہ انویسٹمنٹ ہیں جو چیزیں آپ کو ڈیلیور ہونی ہیں جس میں آپ کو مسئلہ نہیں آئے گا. یہ وہ نہیں ہے جو باتوں کی یا ہوائی انویسٹمنٹ نہیں ہے. اور DHA کی انویسٹمنٹ میں کبھی بھی کسی کو پریشانی یا مسئلہ نہیں آتا. ٹوٹل لینڈ کی جو ایکوزیشن ہے 8,992 کنالز کی ہے، جو کاسٹنگ آئی ہے 6.7 بلین، جو کہ کمپلیٹ رنگ روڈ کو جو کور کرتی ہے 38.5 کلومیٹر کا یہ جو پیچ ہے، یہ جو پرچیز کی گئی ہے آن لینڈ آنر سے، جو مطلب جن کے پاس لینڈ موجود تھی. اب ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ رسک ہے یا اس کے نزدیک انویسٹمنٹ کرنے کی یا نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں آپ وہاں پر انویسٹمنٹ کریں گے جہاں پر آپ کو چیز ڈیلیور ہوگی تو 100% وہاں پر اگر نئے یوزر سے کلائنٹ آئیں گے تو جب وہ ڈیمانڈ کریں گے، فار ایگزامپل ایک چیز آپ نے 50 لاکھ کے لی ہے اور اس کے سراؤنڈنگ میں جب یہ کارپیٹ ہو جائے گی کمپلیٹ، یہاں پر آپریشن آئے گی 30 سے 40 ہزار گاڑیاں یہاں سے اسلام آباد راولپنڈی کی جو بڑی ٹریفک ہے یا چھوٹی ٹریفک ہے جب موو کرے گی، ایزی ایکسیس ان کو سمجھ آئے گی، ایئرپورٹ سے یہاں تک ان کا آلموسٹ 20 سے 25 منٹ کا راستہ رہ جائے گا. اگر میں گاڑی پہ گیا ہوں اڈیالہ سے تلیاں تک تو مجھے 17 منٹ لگے ہیں. اور یہ ویڈیو میں نے بہت کٹ کی ہے کیونکہ میں ساتھ ساتھ جیسے میں بولتا تھا تو میرا بھائی جو کیمرہ ویڈیو شوٹ کر رہا تھا وہ میرے پاس ہی مطلب شوٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا تھا، لیکن وہ چیزیں مجھے مجبوراً کٹ کرنی پڑی ہیں. تو پراپرلی آپ بھائیوں کو رسپانسبلٹی کے ساتھ ایک ایسی سروسز دینا، یہاں سے رسک لینا گاڑی کے لیے بھی اوورآل کوئی نہیں کرتا یہ چیزیں. ہم آپ کو پراپرلی یہ چیزیں دکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ کتنی کارپیٹنگ کتنی کنکریٹ اس کے اوپر کتنا مطلب ان کو
بلڈوزر کے ساتھ سیدھا کیا جا رہا ہے روڈز کو. اور لاسٹ یہ جو ابھی کنکریٹ کے ساتھ آپ کارپیٹنگ دیکھ رہے ہیں, نیچے پتھر ڈالا کے اوپر بجری ڈالتے ہیں, پھر ابھی اس کے اوپر ڈالیں گے جناب لک وغیرہ اس کو کارپیٹ کرنے کے لیے. تو اوورآل ہوپ سو یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک انفارمیٹیو ویڈیو بھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئے گی ویڈیو. ہم جتنی بھی محنت کر رہے ہیں آپ اس چیز کو بڑھاتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں. اس کے بعد جو سیکنڈ پروجیکٹ ہے رنگ روڈ کے حساب سے وہ آپ کا فیصل ٹاؤن فیز 2 ہے. چکری سے آپ کی ڈائریکٹلی ایکسیس ہے, بیک سائڈ سے بھی ایکسیس ہے. پھر چکری سے آپ تلیاں کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کی سارا کا سارا رنگ روڈ کا بیٹھ جا رہا ہے. تو آنے والے وقت میں سب سے زیادہ ریسیل چلنی ہے وہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کی ہے. یہ جو فیصل ٹاؤن فیز 2 ہے ماسٹر پلان کے حساب سے ساروں کو پلاٹ بیچے گئے ہیں. کوئی ایک سنگل ایسا بندہ نہیں ہے جو کہے کہ یار ایک پلاٹ کے 2 نمبر ہیں میرے پاس. یہ سب سے بڑی جو اوور سیلنگ ہوتی ہے, جو 2 نمبری ہوتی ہے, جو سوسائٹیز کرتی ہیں کہ اتنا ان لمیٹڈ وے کے اندر فائلوں کو نکالنا, پھر ان کی کوئی بھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. تو اس کے اندر الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہی چیز ہمیں پرسنل سیٹسفائیڈ کرتی ہے. جب تک ہم نے ایسے پروجیکٹس بھی ڈیل کیے ہیں جو ہمیں پرسنل سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تھی, بٹ کلائنٹ اس میں بڑا سیٹسفائیڈ ہوتا تھا. تو ٹھیک ہے, اگر وہ لینا چاہتا تو لے لے, لیکن آج وہ بندہ سٹک ہے. لیکن الحمدللہ ہم نے ساروں کو ایسوں کو چھوڑ کے بالکل جو کہ جن لوگوں نے ڈیلیور بھی کرنا ہے اور جو فیوچر میں ڈیلیور ہونے ہیں, کیونکہ ان کا پاس ٹریک ریکارڈ دے کے چودھری مجید صاحب کا آپ چیک کریں کہ کتنا انہوں نے آلریڈی بھی کام کیا ہے. 4 سے 5 پروجیکٹس ڈیلیور کیے ہیں. تو ظاہری سی بات ہے ابھی بھی وہ پروجیکٹ ڈیلیور ہونا ہے. اس تمام کریڈیبلٹی کو دیکھتے ہوئے ہوپ سو اس طریقے سے جو ایئرپورٹ کے نزدیک ابھی کیپیٹل اسمارٹ سٹی فیز 3 لانچ کیا گیا ہے, وہ بھی بڑی زبردست اپورچونیٹی آپ بھائیوں کے لیے. کیپیٹل اسمارٹ سٹی فیز 3 آپ دیکھیں اوورآل. اب آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ اس کے اوپر ابھی اب لیولنگ چیک کریں بلڈوزر کی. آگے تھوڑی سی جو روڈ ہے نا اس کے اوپر انہوں نے کارپیٹ بھی کی ہے, وہ تھوڑی سا ایک پیچ آتا ہے آگے. تو ایسی جب پیچ آتا ہے دل خوش ہو جاتا ہے کہ یار آپ سموتھ جو ہے نا وہ جائیں گے. اوورآل آپ دیکھیں کہ بلڈوزر اس کے اوپر چلا ہوا تو گاڑی کو لے جانے میں اتنا کو میں پریشانی نہیں ہوتی. اب جناب ہم بات کر رہے تھے کیپیٹل اسمارٹ سٹی فیز 3 کے بارے میں. تو کیپیٹل اسمارٹ سٹی فیز 3 جو ہے وہ بھی لانچ کر دیا گیا ہے. وہ بھی بڑا زبردست آپشن ہے آپ بھائیوں کے لیے. اور ہوپ سو اس کا NOC کی وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپروول لے لی ہے, لیکن اپروول جیسے آئے گی RTA کا آفیشیل جو نمبر آئے گا NOC کا انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیں گے. تو اس کے اوپر کنسٹرکشن کا کام بھی سٹارٹ کر دیا گیا. باقی دیکھا جائے تو حبیب رفیق پرائیویٹ لمیٹڈ ایک اچھا نام ہے جس نے آلریڈی چیزیں ڈیلیور کی ہوئی ہیں. تو فیوچر میں بھی انشاءاللہ چیزیں ڈیلیور ہونی ہے. کیپیٹل اسمارٹ سٹی فیز 3 بھی ایک اچھا آپشن ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ میں اتنے سپیڈ میں نہیں جا رہا, اوورآل سلو جا رہا ہوں, ویڈیو فاسٹ بھی نہیں کی ہوئی. اب آپ ایک چیز چیک کریں کہ سیم ایز اٹ از جیسے ہی آپ کے 10-15 منٹ یا 20 منٹ لگنے ہیں اگر آپ آتے ہیں تھلیاں سے چکری سے سیدھا فیز 8 کی طرف, تو کنیکٹیوٹی میں کتنا آسان ہو گیا. اوپر سے سری نگر ہائی وے, پھر کشمیر ہائی وے, ادھر سے ہمیں پورا کا پورا راؤنڈ لے کے پھر ہمیں آنا پڑتا ہے بحریے کی طرف, اور مری روڈ سے ہم نہیں آ سکتے, پھر ہمیں پھر سارا اوپر سے آنا پڑتا ہے. پھر PIA کالونی سے پھر ادھر سے آگے پھر اوپر سے موو کر کے ہمیں سکلالہ اسکیم 3 سے پھر اندر آنا پڑتا ہے. یہ آ گیا جی آپ کا چکری انٹرچینج. اب آپ دیکھیں کہ اوورآل کتنا ٹائم لگا ہے. سامنے آپ کی چکری روڈ ہے, میں نیچے ہوں چکری انٹرچینج کا جو آپ آفیشیلی دیکھیں کہ جو برج ہے وہ کتنا تیار ہو گیا, اور آلموسٹ 1 سال 6 مہینے 7 مہینے کے اندر انہوں نے کمپلیٹ کر دینا ہے. 1 سال میں اس کو آپریشنل ہو جانا ہے. جو ان کی ڈیڈ لائن تھی وہ 2025 کی تھی کہ 2025 میں یہ فائنلی ڈیلیور ہو جائے گا. تو ہمیں بھی یہی امید تھی. تو 2025 میں نہ بھی ڈیلیور ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ آپریشنل ہو جانا چاہیے جلد از جلد. جتنا بھی ٹائم ہو گورنمنٹ لے جلد از جلد آپریشنل ہو, تاکہ جن بھائیوں کی انویسٹمنٹ سراؤنڈنگ میں سٹک ہے ان کی انویسٹمنٹ ان کو کچھ نہ کچھ پھل ملے, ان کو ریٹرن ملے, یا انویسٹمنٹ آئے اوورسیز انویسٹمنٹ آئے, تاکہ جتنا اوورسیز انویسٹمنٹ آئے گی تو اتنا ہی پروجیکٹس جو ہے نا ان میں جان آئے گی اور ریسیلر میں بڑھے گی, اور پاکستانی بھی ساتھ پیسہ ڈالیں گے اس کے اندر ٹریڈ کرنے کے لیے. تو مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی.
تو آپ تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ buildsinternational.com. buildsinternational.com, building the future together.